الحمد لله رب العالمين. اگر سردیوں کی موسم میں صبح کے وضو کے ساتھ جراب پہن لی جائے، دوبارہ وضو کی حالت ہو تو پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں، جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ المسح علی الخفین، حدیث میں لفظ خفین کا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں نا، آپ کو اللہ نے پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا کے لیے بتائیں، حضور کے زمانے میں یہ ہے کہ نیلون کی جرابیں تھیں، اسی پہ مسح کرتے تھے حضور پاک، اس وقت یہ بنی بھی تھی، لفظ جراب آ گیا تو پیچھے پڑ گئے اس کے۔ کہتے ہیں کہ ہم حنفی لوگ جو ہیں حرم میں آتے ہیں تو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین کر سکتے ہیں۔ جب رفع یدین کرنا ضروری ہی نہیں حنفی مسلک میں تو کیوں کرو؟ رفع یدین نہ کرنے کے دلائل جو ہیں وہ کرنے سے زیادہ قوی ہیں۔ ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے جو کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے ان پر ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ اعتراض کریں۔ سب سے بڑی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے رفع یدین کرنے کی۔ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب حدیث کا راوی خود عمل چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل ختم ہو چکا ہے۔ میرے والد عبدالحفیظ اللہ مغفرت کرے، میرے بھی بہت بڑے عالم تھے، میرے ماموں تھے مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء میں سے تھے۔ ان کا بھی پوتا محمد اسماعیل فوت ہوا ہے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ کی شان ہے، ان کے بیٹے بھی فوت ہو گئے، اب یہ پوتا بھی فوت ہو گیا، اب گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ میں نے پہلی 2 رکعت میں تشہد میں مل گیا، پھر امام نے سلام، میں نے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت بچ گئی۔ تو 2 رکعت آپ نے جو پڑھنی ہے اس میں صرف فاتحہ پڑھیں گے اور کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور بعض علماء احناف فرماتے ہیں کہ خاموش رہے، کچھ بھی نہ پڑھے، چونکہ امام کے پیچھے تھا۔